روزے کی حالت میں چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگیں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پکارتے رہیں، اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت میں اور بڑی سے بڑی حاجت میں۔ کوئی بیمار ہو وہ اسی کو پکارے کیونکہ شفا اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھوکا ہو تو اسی کو پکارے کیونکہ رزق کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں تو اسی کو پکارے کیونکہ اولاد دینے پر صرف وہ قادر ہے، اگر وہ نہ دینا چاہے تو دنیا بھر بھی مل کے کسی کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح دیگر ضروریات بھی۔ دعا بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق بھی ہے، اور پھر دعا عمل کو بھی دعوت دیتی ہے، کیونکہ جو انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو پانے کے لیے کوشش بھی شروع کر دیتا ہے، اور یوں اس کی وہ کوشش اور اس کی جد و جہد عبادت بن جاتی ہے۔ مثلاً اگر انسان ہدایت کی دعا کرتا ہے تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کوشش میں ایک ایک قدم اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، چونکہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک سے روایت ہے کہ ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزہ دار اور مسافر کی۔ اگر غور کیا جائے تو دعا بندے کو اس کا مقام یاد دلاتی ہے کہ میں محتاج ہوں، اور اس طرح انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ دعا ہمارے تکبر کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان ہر دم اس کا محتاج ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ اللہ کو بندوں کی ضرورت نہیں، نہ ان کی عبادت کی اور نہ ان کے کسی اور کام کی، نہ ان کے رزق اور سٹیٹس کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے نیاز اور خود تعریف والا ہے، حتیٰ کہ کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو بھی وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ اسے انسانوں کی عبادت سے کیا لینا؟ اس کے لیے تو آسمان میں 4 انگلیاں بھی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر مسلسل رکوع میں ہیں، کچھ مسلسل سجدے میں ہیں، کچھ مسلسل اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہم انسان اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کے آگے نہیں جھکیں گے، اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس سے دعا نہیں مانگیں گے، تو پھر نقصان کس کا ہے؟ بندے کا، رب کا نہیں، کیونکہ بندہ محتاج ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی قریب، میں قریب بھی ہوں اور میں جواب دیتا ہوں۔ لیکن بعض اوقات ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی، یا شاید کہیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو بعین ہی وہ چیز مل جاتی، ہم صرف اس طریقے کو سمجھتے ہیں کہ یہ قبولیت ہو گئی، حالانکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ تو نہیں اس کو ملتی، لیکن اس کے بدلے میں اس کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی۔ یعنی ایک طرف انسان ایک چیز چاہ رہا ہے اور دوسری طرف ایک بلا اتر رہی ہے، تو انسان جب دعا کرتا ہے کسی خاص چیز کی تو وہ چیز تو اس کو نہیں مل رہی، لیکن اس دعا کی برکت سے وہ بلا چلی گئی واپس۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو نہ تو وہ ملتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے اور نہ مصیبت ٹلتی ہے، بلکہ وہ دعا جو اس نے مانگی ضائع نہیں ہوتی، وہ آخرت میں اس کے لیے جمع کر دی جاتی۔ قیامت کے دن جب انسان کو اس کا نامہ اعمال ملے گا اور اس میں وہ اپنی دعاؤں کو دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ لیکن یہاں ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہماری کوئی دعا نہیں قبول ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمان ہونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کرنے کا فائدہ نہیں۔
حدیث میں آتا ہے کہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، یعنی دعاؤں کا کرنا خواہ وہ چیز ہمیں ملے یا نہ ملے بہرحال فائدہ مند ہے، اس پر اجر محفوظ ہو جاتا ہے اور بہترین طریقے پر، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی یہ روزہ دار کا ایک انعام ہے کہ ہر روز اس کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے ہمیں دن بھر جب بھی موقع ملے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ کیا مانگے؟ مانگنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، ہم جو بھی ہمارے دل میں آئے، جو بھی چیز ہمیں چاہیے وہ مانگیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی مانگنے کی ہیں جن پر عموماً توجہ نہیں جاتی ہماری، اور وہ ہے اپنی ہی بری عادات کو چھوڑنے کی دعا کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اخلاق سنور جائیں، ہماری بری عادات ہم سے دور ہو جائیں، اور ہماری کوتاہیاں، کمیاں اور ہماری غفلتیں ہم سے دور ہو جائیں، تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں۔ عموماً جب ہم دعا کرتے ہیں تو صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی مشکلات یا دنیا کے فائدے ہمیں سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن کے لیے پسندیدہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، صحت، عافیت، رزق، ایمان، بہترین نفع مند علم وغیرہ وغیرہ، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب